یا خدا یا خدا یا خدا یا خدا مولا 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 میرے مولا میرے مولا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے شرح میعات و عامل میں عوامل قیاسیہ۔ عوامل قیاسیہ کے سلسلے میں جو ہے اب تک میں تقریباً جو ہے 16 ویڈیوز بنا چکا ہوں۔ اب جو ہے آج جو ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 17۔ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں عوامل قیاسیہ، اور عوامل قیاسیہ میں پہلا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فعل، اور جو دوسرا ہے وہ ہوتا ہے مصدر۔ فعل کے بارے میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، مصدر کے بارے میں ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ مصدر جو ہے وہ فعل کے نکلنے کا جو ہے وہ مقام ہوتا ہے، لہذا فعل کے نکلنے کے مقام کے ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ہم لوگ اس کو جو ہے وہ مصدر کہتے ہیں۔ تو محض اس کا نام جو ہے وہ مصدر، نکلنے کی جگہ جو ہے وہ اسی وجہ سے رکھا گیا ہے کیونکہ اس سے فعل کو جو ہے وہ مشتق جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اب جو ہے آج کی جو ہماری عبارت ہے نا، وہ عبارت جو ہے وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے کہ ایک اختلاف شروع ہو رہا ہے، اور وہ اختلاف یہ ہے کہ آیا کہ فعل اصل ہے یا پھر یہ کہ مصدر اصل ہے۔ اصل کیا ہے؟ مطلب یہ کہ فعل مطلب یہ کہ ایک چیز ہوتی ہے اصل، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس سے جو اس کی شاخیں نکلتی ہیں نا، تو وہ جو شاخیں نکلتی ہیں وہ ہوتی ہے فرع، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا اب یہاں پر اصل جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اصل جو ہے وہ مصدر ہے، اور بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اصل جو ہے وہ فعل ہے۔ تو اب یہاں پر دو گروپ ہیں، اور ان دو گروپ کا جو ہے وہ آپس میں اختلاف ہے، اور دونوں گروپ کے آپس میں جو ہے وہ اختلاف کے اوپر دلائل بھی موجود ہیں۔ تو اب سب سے پہلے جو ہے ہمارے پاس جو دو گروپ ہیں اس میں ایک تو بصری جین اور ایک تو کوفی جین، ٹھیک ہے نا۔ یہ نحوی ہیں، مطلب وہ نحو جو ہے نا علم نحو کے جو ماہرین ہیں، کچھ جو ہے بصرہ سے تعلق رکھتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ اپنا کوفہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا اس مناسبت سے انہیں جو ہے وہ کوفی جین، اور اس مناسبت سے انہیں جو ہے وہ بصری جین جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو اب سب سے پہلے جو ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں بصری جین کا کیا موقف ہے، بصری جین کا کیا کہنا ہے، کہ ان کا اس بارے میں کیا خیال اور کیا رائے ہے۔ تو آج کی عبارت اسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ میں نے تھوڑا سا آپ کو گراؤنڈ جو ہے وہ بنا کر بتا دیا ہے، عبارت میں پڑھ دیتا ہوں، تھوڑا سا ترجمہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مزید تھوڑی سی وضاحت دینے کے بعد ہم وہی عزو عادت جو ہے وہ ترکیب جو ہے وہ اس کی ہم لوگ کریں گے۔ تو قال البصریون ان المصدر اصل والفعل فرع، ٹھیک ہے، لاستقلالہ بنفسہ وعدم احتیاجہ الی الفعل بخلاف الفعل، ٹھیک ہے۔ اچھا، قال البصریون، اب یہاں پہ بصری جو ہے وہ مطلب بصرہ کے رہنے والے جو ہے وہ اس بات کے قائل ہیں کہ مصدر جو ہے اصل ہے اور جو ہے فعل جو ہے وہ فرع۔ اب معلوم چل گیا آپ کو کہ بصریین کا کیا قول ہے۔ بصریین کا قول یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ مصدر اصل ہے اور فعل جو ہے وہ فرع ہے۔ کیونکہ مصدر کے مستقل بنفسی ہونے اور فعل کی جانب محتاج نہ ہونے کی بنا پر برخلاف فعل کے، اس وجہ سے کہ مصدر جو ہے مستقل بنفسی ہونے اور فعل کی جانب محتاج نہ ہونے کی بنا پر، کیونکہ یہ جو ہے اپنے معنی پہ خود دلالت جو ہے وہ کر لیتا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ جو ہے وہ اس سلسلے میں فعل کا جو ہے وہ محتاج نہیں ہوتا، جبکہ فعل جو ہے وہ محتاج ہوتا ہے مصدر کا۔ تو یہ ان کی جو ہے وہ دلیل ہے۔ تو اب اس عبارت کو ہم لوگ سالو کر لیتے ہیں۔ اچھا، عبارت میں بھی تھوڑا سا جو ہے نا وہ عجیب سا ایک جو ہے وہ سالو کرنے کے حوالے سے آپ کو ایک مشکل پیش آئے گی، جیسے کہ میں نے ابھی پڑھا نا، اسکرین کے اوپر آپ کو جو ہے وہ چلتی ہوئی عبارت جو ہے وہ نظر آ گئی ہوگی۔ یہاں پر دیکھیں، آپ نظر آ رہی ہوگی آپ کو، قال البصریون ان المصدر اصل والفعل فرع لاستقلالہ بنفسہ وعدم احتیاجہ الی الفعل بخلاف الفعل۔ تو اب یہاں پر جو یہ جو آخر میں بخلاف الفعل آپ کو نظر آ رہا ہے نا، اس کا تعلق جو ہے وہ ہم لوگ استقلالی ہی کی ہی ضمیر سے جو ہے وہ جوڑنے والے۔ یہ ایک خاص بات ہے جو شروع میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اب میں اپنی عبارت کا سولوشن کی طرف جو ہے وہ چل رہا ہوں۔ قال البصریون، قال البصریون، قال تو آپ کو پتہ یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اور پہلے قولا تھا اور فعل ماضی ہے، اور جو ہے نا
اب جو ہے نا یہ جو ہے اس میں لام جو ہے وہ مبنی بر فتح ہے، کیونکہ ماضی جو ہے وہ مبنی بر فتح ہوتا ہے، اس کا آخر جو ہے نا وہ آپ کو اسی وجہ سے فتح نظر آتا ہے، تو اس کے بارے میں یہی معلومات ہے۔ تو قال فعل ہے، اب فعل آپ کو مل جائے گا تو آپ نے تلاش کرنا ہے فاعل، تو آگے آپ چلے تو آگے آپ کو ملا بصرییون، ٹھیک ہے، تو اس میں الف لام برائے تعریف ہے، اور بصرییون جو ہے نا یہ اصل میں یہ جو ہے یہ اپنا ہے اس میں منصوب، ٹھیک ہے نا، جیسے شام سے شامی ہوتے ہیں نا، جیسے روم سے رومی ہوتے ہیں، اور جیسے جو ہے وہ اپنا پاکستان سے پاکستانی ہوتے ہیں، اور ہندوستان سے ہندوستانی ہوتے ہیں نا، بغداد سے بغدادی ہے نا، بغداد کی نسبت سے بغدادی ہو گئے ہے نا، تو مدینہ کی نسبت سے مدنی ہو گئے، تو ایک نسبت ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے جو بصرہ کے رہنے والے ان کو بصریین کہا جاتا ہے نا، تو یہاں پہ بصرییون یہ جو ہے یہ اصل میں اس میں منصوب ہے، اور آپ کو پتہ ہے اس میں منصوب میں ایک ضمیر ہوتی ہے، اور وہ ضمیر جو ہے وہ کیا بن رہی ہوتی ہے؟ نائب الفاعل، تو اس میں ہم ضمیر ہے اور وہ نائب الفاعل بن رہی ہے، اور وہ راجع بسوء نحات ہے، یعنی نحوی ہے نا، راجع بسوء نحات ہے، اور وہ اصل میں بصرییون اس میں منصوب کا نائب الفاعل ہے۔ المختصری کا آپ ڈائریکٹ اگر یوں بھی کہہ دیں قال فعل ہے اور البصرییون جو ہے نا وہ اس کا فاعل ہے تو نو پرابلم، ٹھیک ہے، بلکہ یہی آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ میں نے تھوڑی سی تفصیل جو ہے وہ آپ کو بتا دی، اب فعل مل گیا آپ کو، فاعل مل گیا، اچھا پھر فعل بھی ایسا ملا کہ قال فعل، اب قال فعل اگر ملا ہے تو آپ کو فاعل کے بعد کیا تلاش کرنا ہوگا؟ قال فعل کا مقولہ، ٹھیک ہے نا، ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی قول تو کہا ہوگا جب کہنے کی بات آئی ہے، تو اب وہ آپ کو تلاش کرنا ہے، تو آگے اس کی تلاش میں چلے گئے ہم لوگ۔ تو آگے ہم نے دیکھا ان المصدر اصل والفعل فرع، پہلے اس کو ہم لوگ پکڑتے ہیں نا، تو ان یہاں پر آپ دیکھ لیں یہ تو حرف مشبہ بالفعل ہے، حروف مشبہ بالفعل 6 ہوتے ہیں، انا، انا، کانا، لاکن، لیتا، لعل، اور جب بھی حروف مشبہ بالفعل مل جائیں گے تو آپ نے اس کا اسم اور اس کی خبر تلاش کرنی ہے۔ حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم کو نصب اور اپنی خبر کو رفع دیتے ہیں، تو یہاں پر یہ انا حرف مشبہ بالفعل ہے، یہ اپنے اسم کو نصب دے گا اور اپنی خبر کو رفع دے گا، تو اب ہم کہہ دیتے ہیں انا حرف مشبہ بالفعل، یوں کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر المصدرہ، اس المصدرہ کے اوپر جو میں نصب پڑھ رہا ہوں وہ کس کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں؟ انا کی وجہ سے، کیونکہ میں انا کا اس کو بنانے والا ہوں، کیا انا کا بنانے والا ہوں اسم، ٹھیک ہے، اچھا پھر اس کے بعد جو ہے اب اگر میں صرف المصدرہ کو اسم بنا دوں گا تو آگے والفعل اس کی بھی ترکیب کرنی ہوگی، تو لہٰذا واو بھی ہے بیچ کے اندر، تو مجھے یوں لگ رہا ہے کہ ایسا کرتا ہوں کہ اس کا اسم بناتے وقت اس کو بھی اگر میں فعلہ کو بھی اگر ایک ساتھ ہی اگر میں لے لوں تو کیسا رہے گا؟ بالکل اچھا رہے گا، بہت ہی اچھا رہے گا، بلکہ ایسا ہی مناسب رہے گا۔ تو انا حرف مشبہ بالفعل، المصدرہ جو ہے اس کو میں نے بنا دیا معطوف علیہ، پھر واو حرف عطف، پھر والفعل، الفعل جو ہے نا معطوف، پھر یہ جو ہے معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر یہ بن جائے گا انا حرف مشبہ بالفعل کا اسم، ٹھیک ہے، پھر اصل جو ہے یہ بن جائے گا معطوف علیہ، پھر واو حرف عطف، پھر فرع جو ہے یہ معطوف، پھر معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر یہ کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا انا حرف مشبہ بالفعل کی خبر۔ دیکھیں اب آپ کو انا حرف مشبہ بالفعل مل گیا، اس کا اسم بھی مل گیا، آپ کو اس کی خبر بھی مل گئی، ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ لاستقلالہ بنفسہ وعدم احتیاجہ الی الفعل بخلاف الفعل، میں نے آپ کو بتایا کہ لاستقلالہ کی ہی ضمیر کا تعلق جو ہے بخلاف الفعل سے آپ نے جوڑنا ہوگا، وہ کیسے جوڑیں گے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ کو دیکھیں لام تو حرف جر ہے، سب سے پہلے اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، کیونکہ ابھی بہت کچھ ملانے کے بعد آپ جو ہے اس کا مجرور بنائیں گے، یعنی پوری آگے کی جتنی بھی عبارت ہے نا اس پوری عبارت کو آپ پورا کا پورا جمع کریں گے، پھر اس کے بعد جو ہے آپ کچھ بنائیں گے۔ تو لام جو ہے یہ حرف جر ہو گیا، استقلال یہ کیا ہو گیا؟ یہ استقلال جو ہے یہ سب سے پہلے بن جائے گا کیا؟ یہ بن جائے گا مضاف، ٹھیک ہے، اور پھر یہ جو ہے نا ہی ضمیر جو ہے اس کی یہ ہی ضمیر بن جائے گی ذوالحال، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے یہ اب آگے جو ہے بخلاف الفعل، اس میں با حرف جر اور خلاف مضاف، الفعلی جو ہے نا یہ مضاف الیہ، پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ بن جائے گا با حرف جر کا مجرور، اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر یہ بن جائے گا ثابتاً اس میں فاعل کا
ظرف مستقر، ٹھیک ہے. پھر ثابتاً اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گا ہی ضمیر جو ذوالحال آپ نے بنایا تھا یہ بن جائے گا اس کا حال، ٹھیک ہے. اور یہ جو استقلال جو مصدر ہے نا، اس مصدر کا ای آگے با حرف جر نفسی مضاف ہی ضمیر مضاف الیہ، نفسی مضاف اپنی ہی ضمیر مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر با حرف جر کا مجرور، اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر استقلال مصدر کا ظرف لغو، ٹھیک ہے نا. اب استقلال مصدر ہو گیا اور استقلال مصدر جو ہے اب یہ جو ذوالحال حال ہے نا، ہی ضمیر ذوالحال اور بخلاف الفعلی یہ بن گیا حال. ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ استقلال مصدر کا مضاف الیہ بنا. پھر استقلال مصدر اپنے مضاف الیہ اور اپنے ظرف لغو سے مل کر یہ کیا بن جائے گا، سب سے پہلے یہ بن جائے گا معطوف علیہ. پھر واو حرف عطف آدمی یہ کیا بن جائے گا، مضاف. احتیاج جو ہے نا یہ مصدر مضاف اور پیچھے کے لیے مضاف الیہ، ٹھیک ہے. اب احتیاج جو مصدر مضاف ہے اس کا ہی ضمیر مضاف الیہ، پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مضاف الیہ، ٹھیک ہے. پہلے ایسا کر دیں مضاف الیہ، پھر الی حرف جر الفعلی مجرور، پھر جار اپنے مجرور سے مل کر احتیاج مصدر کا بن جائے گا ظرف لغو. پھر احتیاج مصدر اپنے جو ہے مضاف الیہ اور ظرف لغو سے مل کر یہ بن جائے گا آدمی مضاف کا مضاف الیہ. پھر آدمی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ بن جائے گا اپنا پیچھے جو استقلالی ہی بنفسی بخلاف الفعلی اس کا معطوف، ٹھیک ہے. پھر یہ استقلالی ہی بنفسی بخلاف الفعلی یہ معطوف علیہ. واو حرف عطف عدمی احتیاج ہی الی الفعلی معطوف، معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر یہ بن جائے گا لام حرف جر کا مجرور. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جار مجرور مل گیا تو اس جار مجرور کو کس کے متعلق کریں گے؟ تو انا حرف مشبہ بالفعل ہے، اس کے بعد اس کا اسم ہے اور اس کی خبر ہے. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے اسم اور خبر کے درمیان جو نسبت ہے اس نسبت کے متعلق اس کو کر دیں گے. ہم کہیں گے یہ جو ہے ظرف لغو ہے اس نسبت کا جو انا کے اسم اور خبر کے درمیان ہے. تو اب کیا ہوگا، انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اپنی خبر اور متعلق نسبت سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ، اور جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بتعویل مفرد ہو کر یہ بن جائے گا قالا فعل کا مقولہ، اور پھر قالا فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ. تو الحمدللہ یہ ہمارا جو ہے عوامل قیاسیہ کے سلسلے میں پارٹ نمبر 17 بھی اپنے اختتام کو پہنچا. مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.